بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ ایک بادشاہ جنگل میں تنہا گھوڑا دوڑا رہا تھا۔ تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہرن کے تعاقب میں اپنے ساتھیوں سے بہت دور نکل گیا تھا۔ کئی میل تک گھوڑے نے برق رفتار ہرن کا تعاقب کیا، لیکن آخرکار وہ گھنی جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ سخت گرمی کا زمانہ تھا، دوپہر کا وقت تھا، گرم ہوا سے جسم جھلس رہا تھا، پیاس کی شدت سے ہونٹ خشک ہو رہے تھے اور حلق میں کانٹے بھی چبھ رہے تھے۔ بادشاہ نے گھوڑا روک کر جسم سے پسینہ پونچھا اور سوچنے لگا کہ اب پانی کی تلاش میں کدھر جائے۔ گھوڑا بھی گرمی کی شدت سے ہانپ رہا تھا۔ کئی میل چلنے کے بعد کسی بستی کے آثار نظر نہ آئے، البتہ بہت دور کچھ جانور چرتے نظر پڑے اور بانسری کی آواز بھی تیز جھونکوں کے ساتھ محسوس ہوئی۔ بادشاہ نے اسی سمت اپنے گھوڑے کی باگ موڑ دی۔ چند میل چلنے کے بعد وہ جانوروں کے قریب پہنچے۔ بانسری کی آواز اب صاف سنائی دے رہی تھی۔ کوئی نوجوان بڑی دردناک آواز میں بانسری بجا رہا تھا۔ بادشاہ نے گھوڑا روکا، کچھ فاصلے پر دیکھا کہ ایک نوجوان شکستہ اور میلے کپڑے پہنے ایک درخت کے نیچے بڑی بے نیازی کے ساتھ ریت پر نیم دراز ہے اور دنیا کی ہر فکر سے آزاد بڑی مستی کے ساتھ بانسری بجا رہا ہے۔ بادشاہ دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ کیا اس جنگل کا بادشاہ یہی شکستہ حال نوجوان ہے؟ نوجوان بانسری بجانے میں مگن تھا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، کوئی شکاری ہوگا، دل میں سوچا اور بانسری بجانے لگ گیا۔ بادشاہ اس کے قریب پہنچا اور پوچھا، میاں صاحبزادے، یہاں کہیں پینے کے لیے پانی بھی مل جائے گا؟ بادشاہ کا شاہانہ لباس اور شاندار گھوڑا دیکھ کر چرواہا ذرا چونکا، مگر جلد ہی سنبھل کر بولا، یہاں پانی کہاں؟ پانی تو بستی میں ملے گا، تھوڑی ہی دور بستی ہے۔ ہاتھ کے اشارے سے چرواہے نے رہنمائی کی اور پھر بے نیازی کے ساتھ بانسری بجانے لگا۔ جانور چر رہے تھے اور وہ بانسری بجانے میں مست تھا۔ بادشاہ گھوڑے پر سوار ہو کر جانے کی سوچ ہی رہا تھا کہ نوجوان نے پوچھا، کیا تمہیں پیاس لگی ہے؟ ہاں بھائی، پیاس سے برا حال ہے، بادشاہ نے عاجزی سے کہا کہ گویا آج چرواہا ہی بادشاہ ہو۔ چرواہا اٹھا اور درخت کی جڑ میں رکھا ہوا میلا کچیلا برتن اٹھا لایا۔ لو یہ پی لو، اس میں پانی ہے۔ بادشاہ نے بے قراری کے ساتھ پانی اپنے حلق میں انڈیل لیا۔ پیاس کی شدت سے بادشاہ بوکھلا گیا تھا۔ پانی تو اس نے پہلے بھی پیا تھا، لیکن آج تو اسے ایسا محسوس ہوا کہ شاید ایسی نعمت اسے کبھی نہ ملی تھی۔ وہ احسان مندی اور پیار کی نظروں سے چرواہے کو دیکھتے ہوئے بولا، میاں صاحبزادے، تم کہاں رہتے ہو؟ اسی بستی میں رہتا ہوں، چند میل دور اس بستی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چرواہے نے بتایا۔ تم کبھی شہر بھی گئے ہو؟ بادشاہ نے پوچھا۔ نوجوان نے کہا، کیا تم شہر میں رہتے ہو؟ وہاں ایک بہت بڑی مسجد ہے، وہ ہمارے بادشاہ نے بنوائی ہے۔ کیا تم وہاں رہتے ہو؟ میں ایک بار اپنے باپ کے ساتھ وہاں گیا تھا، چرواہے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم کل وہاں آ جانا اور دیکھو کوئی چیز لاؤ تو میں تمہیں کچھ لکھ کر دے دوں۔ بادشاہ نے انعام سے نوازنا چاہا۔ کیا تم شہر میں رہتے ہو؟ تب تو تم نے بادشاہ کو ضرور دیکھا ہوگا، چرواہے نے حیرت سے بادشاہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بادشاہ نے کہا، میں ہی بادشاہ ہوں۔ تم بادشاہ ہو، ہمارے بادشاہ؟ حیرت سے چرواہا بادشاہ کو دیکھتا رہ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ بادشاہ کو دیکھ رہا ہے۔ آج چرواہا اپنے بادشاہ سے باتیں کر رہا ہے۔ اسے اپنی قسمت پر رشک آ رہا تھا۔ آج بادشاہ اس کا مہمان تھا، مگر وہ ڈر رہا تھا کہ اس نے بادشاہ کو بڑی بے رخی سے جواب دیا تھا۔ وہ کچھ سوچ میں پڑ گیا۔ بادشاہ نے اس کا سکوت توڑتے ہوئے کہا، تم ہمارے پاس آنا، ہم تمہیں انعامات دیں گے۔ دیکھو پیڑ کی چھال اٹھا لاؤ۔ اور بادشاہ نے پیڑ کی چھال پر کوئلے سے کچھ لکھ کر اس کو دیا۔ تم یہ لے کر محل میں آنا، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ بادشاہ وہاں سے لوٹ آیا۔ کئی دن گزر گئے۔ بادشاہ اپنے میزبان کا بے چینی سے انتظار کرتا رہا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ میں اپنے میزبان کو انعام دے کر مالا مال کر دوں گا۔ جمعے کا دن تھا۔ بادشاہ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جامع مسجد جا چکا تھا۔ محل میں کئی روز سے چرواہے کا انتظار تھا۔ آج دوپہر کے وقت چرواہا محل کے پھاٹک پر پیڑ کی چھال لیے ہوئے پہنچا تو قلعے کے محافظوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا اور اسی وقت 2 سپاہیوں کے ساتھ بادشاہ کی خدمت میں جامع مسجد بھجوا دیا۔ چرواہا ڈرتا سہمتا جامع مسجد کے اندر داخل ہوا۔ جمعے کی نماز ہو چکی تھی۔ کچھ لوگ جا رہے تھے، کچھ جا چکے تھے۔ بادشاہ کے درباری جامع مسجد میں موجود تھے۔ سپاہی چرواہے کو کچھ درباریوں کے حوالے کر کے واپس ہو گئے۔ چرواہے نے پوچھا، بادشاہ کہاں ہے؟ دیکھو وہ جو محراب کے قریب بیٹھے ہیں وہی بادشاہ ہیں۔ درباریوں نے ایک شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ بادشاہ اس وقت بڑی عاجزی اور لجاجت سے دعا مانگ رہا تھا۔ نہیں، میں تو بادشاہ کا پوچھ رہا ہوں۔ چرواہے نے نہایت سادگی سے اپنی الجھن صاف کرنا چاہی۔ ہاں بھائی، وہی بادشاہ ہیں۔ درباریوں نے اسے اطمینان دلانے کی کوشش کی۔ وہ کچھ دیر بادشاہ کو دیکھتا رہا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ ایک شخص دونوں ہاتھ پھیلائے گڑ گڑا کر فقیروں کی طرح کیا مانگ رہا ہے اور کیوں مانگ رہا ہے۔ اس سے رہا نہ گیا۔ اس نے پوچھا، یہ بادشاہ کیا مانگ رہے ہیں اور کس سے مانگ رہے ہیں؟ یہ تو بادشاہ ہیں۔ درباریوں نے کہا، ہاں یہ خدا سے مانگ رہے ہیں۔ خدا سے ہر ایک مانگتا ہے، چاہے وہ بادشاہ ہو یا فقیر۔ چرواہا ایک دم خاموش ہو گیا۔ پھر یکایک وہ ایک طرف کو چل دیا۔ درباریوں نے اسے جاتے دیکھ کر روکنا چاہا، لیکن وہ کسی طرح نہ رکا۔ درباریوں نے اسے بہت روکا،
جاننے کی وجہ پوچھی لیکن اس نے کچھ نہ بتایا اور اپنی راہ کو ہو لیا۔ بادشاہ جب دعا سے فارغ ہوئے خادم بادشاہ کو لینے دوڑے۔ خادموں نے بادشاہ کو بتایا کہ چرواہا آیا تھا۔ بادشاہ نے بڑی بے چینی سے پوچھا کہاں ہے وہ؟ بادشاہ تو کئی دن سے اپنے میزبان کا بڑی بے قراری سے انتظار کر رہا تھا۔ درباریوں نے بتایا وہ تو واپس چلا گیا ہے، ہم نے اسے بہت روکا لیکن وہ رکا نہیں۔ بادشاہ نے اسی وقت کچھ لوگوں کو گھوڑوں پر دوڑایا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ لوگ اس نوجوان کو لے کر واپس آ گئے۔ بادشاہ نے عزت کے ساتھ نوجوان چرواہے کو اپنے پاس بٹھایا، دیر تک اس کی خاطر تواضع کرتے رہے، لیکن چرواہا جیسے ہر عزت و اکرام سے بے نیاز تھا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا میاں تم مجھ سے ملنے آئے تھے اور پھر ملے بغیر ہی واپس ہو گئے، آخر کیوں؟ وہ خاموش رہا۔ بادشاہ نے دوبارہ اسے متوجہ کیا، میاں میں تو تمہارا بڑی شدت سے انتظار کر رہا تھا اور تم ملے بغیر ہی واپس جا رہے تھے، بتاؤ تو صحیح آخر بات کیا ہوئی؟ میں آپ سے انعام لینے آیا تھا مگر میں نے دیکھا کہ آپ تو خود ہاتھ پھیلا پھیلا کر مانگ رہے تھے، جب آپ خود مانگ رہے تھے تو بھلا مجھے کیا دیتے؟ میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ میں بھی کیوں نہ اسی سے مانگوں جس سے آپ مانگ رہے تھے۔ چرواہے نے بڑی سادگی اور جرأت سے کہا، یہ واقعہ ہے کہ دینے والا صرف خدا ہے، وہ نہ دینا چاہے تو ساری دنیا مل کر بھی ہم کو ایک ذرہ نہیں دے سکتی، اور وہ دینا چاہے تو ساری دنیا مل کر بھی اس کی نوازش کو روک نہیں سکتی۔ بندے کے پاس ہمیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہر بندہ محتاج ہے اور جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی زیادہ محتاج ہے۔ بادشاہ بھی اسی کی درگاہ کا فقیر ہے اور جنگل کا چرواہا بھی اسی کا محتاج ہے۔ پھر یہ کہاں کی دانائی ہے کہ ہم فقیر اور محتاج بندوں کے سامنے اپنی ضرورتیں رکھیں اور ان تہی دستوں سے مانگیں جو خود اپنی ضرورتوں کے لیے اللہ کے حضور ہاتھ پھیلاتے ہیں اور گڑ گڑا کر اس سے بھیک مانگتے ہیں۔ اللہ سے مانگنے کا طریقہ اور اس کے آداب سکھاتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو صلاۃ الحاجت پڑھنے کی ہدایت فرمائی ہے، یعنی وہ 2 رکعت نفل نماز جس کے بعد بندہ خدا کی حضور اپنی حاجت رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ترجمہ، خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ انتہائی بردبار اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے، پاک و برتر ہے، خدا عرش عظیم کا مالک ہے، شکر و تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا مالک ہے، جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ خدایا میں تجھ سے ان چیزوں کی بھیک مانگتی ہوں جو تیری رحمت کو واجب کرنے والی اور تیری مغفرت کو لازم کرنے والی ہیں، ہر بھلائی میں حصہ اور ہر گناہ سے سلامتی چاہتی ہوں۔ خدایا تو میرا کوئی گناہ بخشے بغیر اور کوئی دکھ اور غم دور کیے بغیر نہ چھوڑ، اور میری کوئی حاجت جو تیرے نزدیک پسندیدہ ہو پوری کیے بغیر نہ رہنے دے، اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔